السلام علیکم ناظرین، قرآن میں آپ بیشتر جگہوں پر دیکھیں گے کہ الف کے اوپر یہ اس طرح کا نشان ہوتا ہے، گول نشان۔ اب یہ جو گول نشان والا الف ہوتا ہے، اس پر گول نشان لگانے کا کیا مقصد ہے؟ اب بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس گول نشان کو بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے ہے اور وہ اس الف کو پڑھتے ہیں، یعنی الف مدہ، جیسا کہ یہاں پر ہے سلاسلا پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گول نشان ہے، جزم کا نشان ہے، سکون کا نشان ہے، لہٰذا وہ اس کو حمزہ پڑھ دیتے ہیں، سلاسلا پڑھ دیتے ہیں، جو کہ یہ بھی غلط ہے۔ اب یہ جو گول نشان ہے، اس کی آخر وجہ کیا ہے، اور یہ بعض جگہوں پر الف پر یہ گول نشان کیوں آتا ہے؟ آپ دیکھیں گے جیسا کہ یہاں پر ہے قواریرا، یہاں پر بھی گول نشان ہے، اس کے بعد دوسرا جو قواریرا ہے، یہاں پر بھی گول نشان ہے۔ اسی طرح قرآن میں کئی مقامات پر یہ گول نشان الف کے اوپر آتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ جو گول نشان الف کے اوپر آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور جب یہ الف کے اوپر ہوگا تو الف کو کیسے پڑھا جائے گا، الف کو پڑھا جائے گا یا الف کو سکپ کیا جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں قرآن کی مختلف مثالیں ہم آپ کو پیش کریں گے اور ان کی تلاوت کر کے آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یہ سمجھ میں آ جائے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، یہ جو گول نشان ہوتا ہے یہ ہر الف کے اوپر نہیں ہوتا، جیسا کہ آپ یہاں پر بھی دیکھ لیں، یہ الف ہے، اس الف کے اوپر کوئی گول نشان نہیں، اس الف کے اوپر نہیں ہے، اسی طرح اس الف کے اوپر نہیں ہے، دیگر جتنے بھی الف ہیں ان کے اوپر گول نشان نہیں ہے، صرف اس الف کے اوپر گول نشان موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیو، یہ جو گول نشان ہوتا ہے یہ علامت ہوتی ہے الف زائدہ کی، یعنی جس الف کے اوپر یہ گول نشان ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو الف ہے یہ یہاں پر لکھا تو گیا ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جائے گا تلاوت کے اندر، یعنی یہ الف زائدہ ہے، تلاوت کے اندر اس کو سکپ کیا جائے گا، اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پر یہاں پر یہ جو الف ہے اس کو اگر ہم پڑھیں تو سلاسلا نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس سے پہلے زبر ہے لہٰذا یہ الف مدہ ہے، اس کو لمبا کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا، یہاں پر اس کو سکپ کیا جائے گا، لیکن یہ ہر وقت سکپ نہیں کیا جائے گا، اس کو بعض دفعہ پڑھتے بھی ہیں۔ وہ کب پڑھتے ہیں وہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم اس کی تلاوت کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ اب دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو لمبا نہیں کیا، یعنی اس الف کو نہیں پڑھے، الف مدہ کو سکپ کیا، سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا پڑھا۔ اب ایک اور تلاوت کرتا ہوں میں، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ اب دیکھیں پہلی بار جب میں نے اس کے اوپر وقف کیا تو میں نے اس الف کو پڑھا، یعنی الف مدہ کو میں نے لمبا کیا، لیکن جب ملا کر پڑھا تو میں نے اس کو سکپ کر دیا، اس وقت میں نے اس الف کو نہیں پڑھا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ الف، اگر وہ آخری لفظ حرف ہے اس لفظ کا، تو اب جب آپ اس الف کے اوپر وقف کریں گے تو چونکہ وہ آخری حرف ہوگا لہذا اس صورت میں آپ اس الف کو پڑھیں گے، اس صورت میں یہ الف زائدہ نہیں بنے گا۔ جیسا کہ میں نے یہاں پر وقف کیا سلاسلا، پھر جب میں نے دوبارہ ملا کر پڑھا سلاسل واغلالا وسعیرا، اس صورت میں نہیں پڑھا۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جس الف کے اوپر یہ گول نشان ہوگا اس الف کو کہتے ہیں الف زائدہ، اور جس لفظ کے اندر یہ الف ہوگا، الف کا حرف ہوگا، اگر اس کے اوپر آپ وقف کرتے ہیں اور وہ الف آخری حرف ہے تو اس صورت میں آپ الف کو پڑھیں گے، وگرنہ اس الف کو آپ سکپ کر دیں گے۔ یہ جو پہلی مثال ہم نے پیش کی ہے یہ ہے پارہ نمبر 29 سورۃ الدہر آیت نمبر 4۔ اب جو دوسری مثال ہے یہ ہے پارہ نمبر 29 سورۃ الدہر آیت ہے 16۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو الفاظ ہیں کہ جن کے اندر یہ الف زائدہ آتا ہے، ان میں سے پہلا ہے یہ قواریرا اور دوسرا بھی ہے قواریرا، گویا کہ یہ دونوں الفاظ ایک ساتھ ہی ہیں۔ اب یہاں پر فرق ہے، فرق یہ ہے کہ یہ جو پہلا قواریرا ہے یہ والا، اس کا جو الف ہے زائدہ وہ آخری حرف ہے،
اور ہم نے ابھی کہا کہ الف جب آخری حرف ہوگا اور اس کے اوپر وقف کریں گے تو وہاں پر اس الف کو پڑھیں گے۔ اب چونکہ یہاں پر آیت ہے، آیت ختم ہوتی ہے، لہذا وقف کرنا بھی ضروری ہے، تو جب ہم اس کے اوپر وقف کریں گے تو اس کے یہ جو الف ہے اس کو پڑھیں گے۔ علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریرا۔ اب دیکھیں یہاں پر میں نے وقف کیا، لیکن جو دوسرا لفظ ہے قواریرا، اس کا بھی آخری حرف الف ہے اور وہی علامت اس کے اوپر ہے، لیکن یہاں پر چونکہ آیت کا ختم کا وقف کا نشان نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو اگلے الفاظ کے ساتھ پورے جملے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، تو اس صورت میں ہم اس الف کو سکپ کر دیں گے۔ قوارير من فضة قدروها تقديرا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ الف کے اوپر اگر آپ وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے، اگر الف کو اگلے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو آپ اس الف کو سکپ کر دیں گے، یہ الف زائدہ ہے۔ یہ دو مثالیں ہو گئی۔ اب چلتے ہیں تیسری مثال کی طرف۔ تیسری مثال یہاں پر ہم نے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 144 ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو لفظ ہے افَإِمَّاتَ، اب یہاں پر بھی جو فا کے بعد الف ہے اس کے اوپر وہی گول نشان ہے، یعنی مطلب کہ یہ جو الف ہے یہ الف زائدہ ہے۔ اب یہاں پر چونکہ یہ درمیان میں ہے، یہ اس لفظ کے درمیان میں ہے، لہٰذا ہم اس پر وقف نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو ہر صورت آپ نے گرا کر پڑھنا ہے۔ اس کی تلاوت ہم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم۔ تو اس لفظ کو آپ پڑھیں گے افإن مات، افإن، آپ ایسا نہ کریں افإن مات، ایسا نہیں ہوگا، افإن مات۔ تو آپ نے ہر لفظ کی پریکٹس کرنی ہے، یہاں پر ہر آیت کو جتنی بھی مثالیں ہم پڑھیں گے آیت کے اوپر آپ پریکٹس کریں گے تب جا کر آپ کو یہ الفاظ پختہ ہوں گے۔ اب چوتھی مثال یہاں پر پارہ نمبر 23 کی سورہ صافات کی آیت نمبر 68، آیت نمبر 68 یہ ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لا کے بعد یہ جو الف ہے اس کے اوپر یہ گول نشان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الف زائدہ ہوگا۔ اس کو پڑھیں گے ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم۔ اب یہ نہیں ہوگا مرجعهم لا إلى الجحیم، لا نہیں پڑھیں گے، لإلى الجحیم۔ تو یہ چوتھی مثال ہو گئی۔ پانچویں مثال ہم نے پارہ نمبر 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 38، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے لاکنہ میں جو آخری الف ہے اس الف کے اوپر بھی یہ گول نشان موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الف زائدہ ہے۔ اب اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ایسا ہوگا لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ تو اب ہم اس کو کیا پڑھیں گے لیکن هو اللہ، ایسا نہیں ہوگا لیکن، یہاں پر اگر وقف کریں پھر تو آپ نے لیکن نہ پڑھانا، لیکن جب آپ اگلے ہوا کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھیں گے تو پڑھیں گے لیکن هو اللہ ربی۔ اگلی مثال پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 47 ہے۔ اس آیت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الف ہے لا والا الف، اس میں اوپر علامت موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الف زائدہ ہے۔ اب اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، آپ نے اس کو اچھی غور سے سننا ہے۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة۔ تو آپ نے کیا پڑھنا ہے وَلَأَوْضَعُوا، ایسا نہیں پڑھنا وَلَأَوْضَعُوا نہیں، یہ غلط ہو جائے گا، وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ۔ اگلی مثال پارہ نمبر 11 میں سورہ یونس کی آیت نمبر 83 ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وَمَلَئِهِمْ میں یہ جو لام کے بعد الف ہے اس کے اوپر یہ علامت موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الف زائدہ ہے۔ اب اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، آپ نے غور سے سن کر اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ۔ تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے من فرعون وملئهم ان يفتنهم۔ اگلی مثال پارہ نمبر 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 103،
اس آیت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وَمَلَئِهِ ہے، وہاں پر وَمَلَئِهِمْ تھا، یہاں پر وَمَلَئِهِ ہے، تو آپ نے پڑھنا ہے إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اس کو ہر صورت وَمَلَا، اب ملا نہیں پڑھ سکتے، یہاں پر وقف نہیں کر سکتے کیونکہ یہ درمیان لفظ میں ہے، تو وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا۔ اگلی مثال پارہ نمبر 15 سورہ کہف کی آیہ نمبر 14 ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے لن ندعو، یہاں پر واو کے بعد یہ جو الف ہے، اس الف کے اوپر یہ گول نشان موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الف زائدہ ہے۔ آپ جب اس کی تلاوت کریں گے تو کہیں گے وَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ، ایسا نہیں بنا لن ندعو من دونہ، یہ غلط ہو جائے گا، لن ندعو من دونہ۔ آخری مثال پارہ نمبر 21 سورہ روم آیہ نمبر 39 ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے لیربوا، واو کے بعد الف ہے اور الف کے اوپر یہ علامت موجود ہے زائدہ کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الف زائدہ ہے۔ اس کو آپ پڑھیں گے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تو جب آپ اگلے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو لیربوا فی، اگر آپ اس کے اوپر وقف کریں تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں لیربوا، پھر جب ملائیں گے وقف کے بعد لیربوا فی اموال الناس۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے الف زائدہ سے متعلق آپ کا کنسپٹ بالکل کلیئر ہو چکا ہوگا۔ جس الف کے اوپر گول نشان ہوتا ہے اس کو کب پڑھتے ہیں اور کب اس کو نہیں پڑھتے، یہ قاعدہ آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ ہماری اسی طرح کی مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔